الله وبركاته. الحمد لله الذي له الحمد سرمدا، وصلى الله تعالى على سراجه المنير أبدا. اللهم يا نور ويا نور النور، ويا نورا قبل كل نور، ويا نورا بعد كل نور، لك النور وبك النور ومنك النور وإليك النور، فصل على نورك الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر، صلاة تنور بها قلوبنا وقبورنا ووجوهنا وصدورنا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار خلوص و احترام اور کمال اہتمام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہم میں سے تقریباً سبھی لوگ ان کے مقلد ہیں. ان کی قوت عقل کی اور حاضر دماغی کی ایک مثال ان کے واقعے سے سماعت فرمائیں. آپ اپنی درسگاہ میں فقہ و اصول اور استخراج مسائل کے ضوابط و قواعد کی تعلیم دے رہے تھے، درس میں مشغول تھے. اتنے میں ایک کالا سانپ چھت سے نیچے گرا. تمام پڑھنے والے لوگ افراتفری کے شکار ہو گئے، ادھر ادھر اٹھ کر کے ہٹنے لگے، مگر امام ابو حنیفہ اپنی جگہ رہے. سانپ ان کے اوپر آیا اور دامن پر سے اس طرح گزرتا رہا، مگر آپ نے جنبش نہ کی. جیسے ہی اس کی دم ان کے دستے مبارک کے نشانے پہ آئی، دم پکڑی اور یوں پٹک کر کے زمین پر ختم. پختہ عقل اور کچی عقل والوں کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے کہ سانپ گرا تو افراتفری مچی، مگر
جن کی عقل پختہ ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے کس حالت کا نپٹاؤ کیا جائے۔ مجھے اس وقت حیرت ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں کا جوش یہ جوش جوانی ہے یا جوش ایمانی ہے۔ مجھے یہ جوش ایمانی اس میں کم نظر آیا، جوش جوانی زیادہ نظر آیا۔ یہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ افراتفری مچے اور ذکر رسول میں رکاوٹیں پڑیں۔ آپ نے ان کا ہاتھ بٹا دیا اور ان کے مقصد کو بہت دیر تک آپ پورا کرتے رہے خود، کہ اتنی دیر تک نہ درود پاک کا ورد ہوا، نہ آپ لوگ ذکر رسول کے سننے اور سنانے میں مصروف رہے۔ بھائی قافلہ چلتا ہے، کتے بھونکتے ہیں۔ بس یہ اپنی شان سنجیدگی کی رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مجھے ایک غیر مقلد نے مناظرے کا چیلنج دیا تو میں اس کو ٹالتا رہا۔ وہ سمجھا کہ یہ کمزور پڑ رہے ہیں۔ جب کئی مرتبہ للکار دیا، میں نے کہا منظور ہے، اب شرائط طے کرو۔ شرطیں طے ہو گئیں اور پورے طور پر انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اب تو یہ مناظرے میں ہمارا پلہ ہلکا ہوگا، تو انہوں نے کہا نہیں، مناظرہ ایسے نہیں ایسے ہوگا۔ میں نے کہا دیکھو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مانے، وہ آئے نہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، مگر حدیث پر تم عمل نہیں کرتے۔ ہم اپنے کو اہل حدیث نہیں کہتے، مگر قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہمارا ہی شیوا ہے۔ بخاری شریف میں رسول پاک کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا۔ دشمنوں سے مقابلے کی آرزو اور تمنا مت کرو۔ رسول پاک نے فرمایا کہ دشمنوں سے مقابلے کی آرزو مت کرو، اور اگر مقابلہ طے ہی ہو جائے تو جم جاؤ۔ یہ دو باتیں میرے آقا نے فرمائی، دو باتیں فرمائی۔ آرزو مقابلے کی نہ کرو ایک، اور دوسری بات یہ کہ اگر مقابلہ طے ہی ہو جائے تو جم جاؤ۔ میں نے اس غیر مقلد سے کہا کہ حدیث کے پہلے ٹکڑے پر بھی تم نے عمل نہ کیا اور دوسرے حصے پر بھی، کیونکہ تم نے ہمیں چیلنج دیا تھا، ہم نے نہیں دیا، کیونکہ رسول پاک نے ہمیں مقابلے کی آرزو کرنے سے روکا ہے۔ تو تم نے، اگر تم اہل حدیث تھے تو تم نے مجھے مقابلے کا چیلنج کر کے اپنے مخالف سے مقابلے کی آرزو کی۔ پہلے وہ آرزو پیدا ہوئی تبھی تو تم نے چیلنج کیا، میں نے چیلنج نہ کیا تھا۔ اور جب تم نے چیلنج کیا میں نے قبول کیا تو اب طے ہو گیا مقابلہ۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ مقابلہ طے ہو جائے تو جم جاؤ۔ تم بھاگ گئے، میں جم گیا۔
اب میں نے حدیث پر پورے طور پر عمل کیا اور تم نے بالکل عمل نہیں کیا، تو کہاں سے تم نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا شروع کیا؟ یہ سائن بورڈ اتار دینا چاہیے۔ بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی چھیڑخانی نہیں کرتے، اور چھیڑخانی کو کوئی کرے بھی تو جہاں تک ممکن ہو اس کو کھسکائیے کہ یہ اس لفڑے میں پڑے کون، اپنا کام کرتے جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میری بات کو سمجھ لی ہوگی۔ میں جوان نہیں ہوں مگر جوان تھا، میرا خون آج گرم نہیں ہے مگر بہت گرم تھا، مگر ہمیشہ اللہ تعالی نے عواقب اور نتائج پر نظر رکھنے کی مجھے بساط عطا فرمائی۔ اللہ تعالی آپ حضرات کے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا کریں۔ اب اگر یاد ہو تو پھر سے ایک بار درود شریف کا ورد کر لیں۔ محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ ہی تھا کچھ نہ تھا، صرف ایک رب قدیر، رب کریم، رب رؤوف الرحیم، ارحم الراحمین کی ذات، اور کچھ نہ تھا۔ جب اللہ نے چاہا کہ اب اس کی معرفت حاصل ہو تو اس نے اپنے نور سے نور محمدی پیدا فرمایا، اور پھر اس نور سے یہ 18,000 عالم کو جلوہ گر کیا۔ اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو جلوہ گر فرمایا۔ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نوری، اور تمام مخلوقات میرے نور سے جلوہ پذیر ہوئی، وہ وجود میں آئیں۔ اس لیے اللہ نے اب چاہا کہ اس نور کے جلوے سے یہ کائنات آباد رہی، آباد کی گئی۔ پھر اس نور کے سب سے قریب، سب سے نزدیک جو جلوے تھے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم، کہ کوئی بھی مخلوق کتنی ہی بڑی ہو انبیاء کی برابری نہیں کر سکتی۔ وہ انبیاء یکے بعد دیگرے اللہ تعالی نے اس خاکدان گیتی پر بھیجے، کس طرح پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ نور مصطفیٰ کا ایک جلوہ جنت میں ظہور پذیر ہوا کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، روح کو حکم دیا کہ آدم کے اس خاکی میں داخل ہو جا۔ اندر پہنچی، بے قرار ہو کر واپس آئی۔
اللہ نے فرمایا کیوں واپس آئی؟ کہا تاریکی ہی تاریکی نظر آئی۔ اللہ نے جبین آدم میں نور مصطفیٰ کو جلوہ گر کر دیا، اب روح گئی قرار پا گئی۔ جب تک اللہ نے چاہا حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں قیام پذیر رہے۔ جب اس کی مشیت ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو میں نے جنت ہی میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، بلکہ ان کی پیدائش کا مقصد میری نیابت اور خلافت کو جاری کرنا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا، قرآن حکیم میں انداز میں اختیار کیا گیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا نائب اور خلیفہ کہاں بنانا چاہتا ہوں؟ زمین میں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں، پیدا کیا جنت میں، اور ان کو خلیفہ بنانا تھا زمین میں۔ اب اللہ نے جب تک چاہا انہیں اللہ نے انہیں جنت میں رکھا، پھر اتار لیا۔ بہرحال آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور اب آبادیاں پھیل گئیں، اور انبیاء کرام یکے بعد دیگرے آتے گئے۔ سب سے اخیر میں سید کائنات، نور الانوار، سر الاسرار، امام الاخیار والابرار، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر اللہ نے بھیجا۔ وہ آئے تو ہر طرف تاریکی چھائی تھی، روشنی پھیل گئی۔ قحط سالی تھی تو بہاریں آ گئی، محتاجی تھی تو لوگوں میں شادمانی کی لہریں دوڑ پڑی، سوکھے چہرے کھل اٹھے، سوکھی ندیاں اور نہریں ٹھاٹھیں مارنے لگی، ہر طرف ایک بہار آ گئی۔ جو مسکین، غلام، فقیر، تنگ دست طاقتوروں کے زیر نگی جانوروں کی زندگی گزارتے تھے، رسول اللہ نے انہیں وہ عزت دی کہ اب بڑے بڑے تاجر، مالدار، رئیس لوگ ان کی عزت کرنے لگے۔ یہ وہ ہیں کہ ذرا سوچو کہ یہ کہاں سے ان کو یہ عزت ملی۔ آج دنیا میں امیری اور غریبی میں مساوات کا چرچا ہوتا ہے، مگر اس درس کی ابتدا کس نے کی اور اس درس پر عمل کر کے کس نے دکھایا؟ وہ ایک میرے آقا سرور کائنات کی ذات ہے۔ انہوں نے دنیا سے تمام پلیدگی دور کر دی، آلائشیں ہٹا دی، اور دنیا کو ایک پاکیزہ ماحول میں آپ نے منتقل کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ امیروں کو رسول پاک کے
قدموں میں آنے میں دیر لگی اور غریبوں اور فقیروں اور غلاموں کو دیکھا گیا کہ لپک لپک کر آپ کے قدموں میں چمٹے جا رہے. بلال ایمان لائے، امیہ ایمان نہ لایا. خباب ابن العرب ایمان لائے، عاص ابن وائل محروم رہا. کتنے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. اس لیے اب میرے آقا سرور کائنات آئے تو اللہ کے انوار کی برسات ہونے لگی اور رحم و کرم کی بارش ہونے لگی. اس لیے اللہ انہیں فرماتا ہے تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میں کائنات کا رب العالمین اور آپ رحمت للعالمین. اللہ نے فرمایا محبوب، لوگ دلیلوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ، آپ کو روشن دلیل بنا دیا ہے. لوگ دیکھیں گے آپ کو ہدایت کے حلقے میں داخل ہوتے جائیں گے. لوگ اندھیرے سے بے چین اور تلملاہٹ محسوس کر رہے تھے. ہم نے آپ کو بھیج دیا. قد جاءکم من اللہ نور ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وہ سراج منیر آ گئے، انہی کی آمد کا ذکر ہے. اس لیے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ایمان میں انوار کی چمک بڑھ جاتی ہے. آدمی کے مزاج میں رونق نورانیت آ جاتی ہے. اس لیے اب آپ سب کھڑے ہو کر جس طرح فرشتوں نے، حور و ملک نے، سماع و سمت نے ان کی آمد پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا، آپ سب ان کی بارگاہ میں نذرانہ صلاۃ و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.